السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ جیوا کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سپر کیا ہوتا ہے اور جیوا میں سپر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، سپر کا کی ورڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ویڈیو میں جیسا کہ میں بات کر رہا تھا انہیریٹنس بھی، تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس میں اوور رائٹنگ کا ایک کنسیپٹ دکھایا تھا، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اوور رائٹنگ کے دوران اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹ کی طرح کا ایک میتھڈ چائلڈ بھی ڈیولپ کر لیتا ہے، لیکن جب بھی چائلڈ کا کوئی آبجیکٹ بنتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے تو وہ پیرنٹ کو بائی پاس کر کے چائلڈ کا فنکشن ایگزیکیوٹ کراتا ہے یا چائلڈ کا کوڈ ایگزیکیوٹ کراتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پیرنٹ کے میتھڈ کو کال نہیں کرتا۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو سپر کی ٹاپک میں کور کریں گے کہ یہ اس صورتحال سے کیسے ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرا حال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اوور رائٹنگ کرنی ہی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ پیرنٹ کتنے اختیارات رکھتا تو وہ کیسے ہوگا، وہ ہم فائنل کی ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ اگر چائلڈ بھی اپنا میتھڈ ڈیولپ کر لے اور اگر ہمیں پیرنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو ہم پیرنٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو یہاں دکھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ سپر ایک ریفرنس سپر ایک کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ ایک ریفرنس ویریبل ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ کسی بھی کلاس کے یا کسی بھی آبجیکٹ کی جو پیرنٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو امیڈیٹ پیرنٹ کلاس، اس طرح پیرنٹ کلاس نہیں، امیڈیٹ پیرنٹ کلاس، یعنی جو فوراً والی پیرنٹ کلاس ہے اس کے آبجیکٹس کو ریفرنس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم کسی چائلڈ کا آبجیکٹ بناتے ہیں، مطلب میں نے ٹیچر کلاس یا ڈرائیو کلاس کسی کا ایک آبجیکٹ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کے آبجیکٹ بننے، اس کی چیزیں تو انسٹنشیٹ ہوتی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے میتھڈ وغیرہ انسٹنشیٹ ہوتی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو پیرنٹ کلاس ہے اس کے میتھڈ اور چیزیں وغیرہ خود آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ یہ سیلری کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے؟ چائلڈ نے بھی ڈیولپ کر لیا، پیرنٹس نے بھی ڈیولپ کر لیا، اور جب ہم نے اس کا آبجیکٹ بنایا، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹیچر کا بنا لیا یا ڈاکٹر کا بنا لیا، تو نہ صرف ٹیچر اور ڈاکٹر کے سیلری کے بنیں گے میتھڈ، بلکہ وہ جو ہمارا پیرنٹ کا ہے اس کا بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اوور رائڈنگ ہے تو جب بھی ہم استعمال کریں گے چائلڈ کی ریفرنس سے تو بچے یعنی چائلڈ کا یا سب کلاس کا ہی میتھڈ یوز ہوگا۔ تو سپر ویریبل کی مدد سے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنے پیرنٹ کے جو میتھڈ ہے ان کو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آسان ورڈ میں بتاتا ہوں کہ پیرنٹس کے پاس بھی میتھڈ ہوتے ہیں، لیکن چائلڈ بھی اپنے میتھڈ بنا لیتے ہیں یا ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو اس کنسیپٹ کو ہم اوور رائڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوور رائڈنگ کے اندر ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر چائلڈ کا آبجیکٹ بنا ہوا تو ہم چائلڈ کے میتھڈ کو استعمال کریں گے، پیرنٹ کے میتھڈ کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہمیں پیرنٹ کے میتھڈس کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں سپر کا کی ورڈ یوز کرنا پڑے گا۔ تو سپر اسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے ریفرنس کو وہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چائلڈ کے ریفرنس کو یوز کر کے، ٹھیک ہے، چائلڈ کے آبجیکٹ کو یوز کر کے وہ پیرنٹ کے میتھڈ یا ویریبل یا کنسٹرکٹر کو کال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ لوگوں کو اس کا یوز بتاتا ہوں۔ تو سپر سے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ امیڈیٹ جو ہمارا پیرنٹ کلاس ہے اس کے ویریبلس کو ہم کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ریفر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اس کے جو میتھڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اوور رائڈ ہو چکے ہیں چائلڈ کلاس میں، ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انووک کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کے کنسٹرکٹر کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آبجیکٹ ہم چائلڈ کا بنا رہے ہیں، لیکن چونکہ اب پیرنٹ خود بخود ہمارا انسٹنشیٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو پیرنٹ ہے اس کو سپر کی مدد سے ہم اس کے کنسٹرکٹر کو بھی کال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا طریقہ کار ہے، اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے سپر کے بعد دو بریکٹ ڈالنی ہے، جس طرح ہم میتھڈ کے بعد ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سپر کی مدد سے ہم پیرنٹ کلاس کے ویریبلس کو، اس کے میتھڈس کو اور کنسٹرکٹر کو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو میں اس طرح کے ویریبل کس طریقے سے کال ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے خود پریکٹس کرنی ہے اپنے کمپائلر کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ہماری کلاس ہے اینیمل، ٹھیک ہے؟ اینیمل کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارا ایک ویریبل ہے کلر از اکول ٹو وائٹ، ٹھیک ہے؟ اسٹرنگ ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا ایک چائلڈ بناتے ہیں جو کہ ڈاگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور جو کہ پیرنٹ کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے یا پیرنٹ سے انہیرٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم کلر رکھ دیتے ہیں براؤن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسی یہ کیپیٹل ہوگا، یہاں میں نے اسمال لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارا اینیمل ہے اس کو ہم نے کلاس پوری کا کلر ہم نے وائٹ رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہم نے چائلڈ کلاس یا اینیمل کلاس ہے، ڈاگ کلاس ہے، سوری،
ہم نے اس کے تمام ممبرس کا جو کلرز ہے وہ براؤن رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس طرح کیا کہ یہ ایک جو ہماری چائلڈ کلاس ہے اسی کے اندر ہم نے ایک میتھڈ ڈالا پرنٹ کلر کا، ٹھیک ہے. تو پرنٹ کلر کے میتھڈ میں ہم نے کیا کیا، سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن کلر. تو ہم نے کلر پرنٹ کرایا، تو یہ کون سا کلر پرنٹ کرائے گا، تو جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اوور رائڈنگ ہو رہی ہے، تو اوور رائڈنگ میں کون سا کلر پرنٹ ہوگا، تو اوور رائڈنگ میں کلر پرنٹ ہوگا چائلڈ کلاس کا یعنی براؤن. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیرنٹ کا بھی کر دیں، ٹھیک ہے. تو پیرنٹ کا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اسی طرح کوڈ لکھیں گے سپر ڈاٹ کلر کر دیں گے. تو یہ اس کلر کو کال نہیں کرے گا بلکہ پیرنٹ کے کلر کو کال کر دے گا، ٹھیک ہے. تو سپر کا پہلے استعمال ہم نے ویریبل میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پیرنٹ کلاس میں کلر وائٹ رکھا ہوا ہے لیکن چائلڈ کلاس میں براؤن رکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا دونوں کے کلر پرنٹ کرا لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ جو چائلڈ کلاس کا پرنٹ کرانا تھا اس کے لیے ہم نے سمپلی کلر کا ویریبل یوز کیا جو کہ اوور رائڈ کر رہا ہے، جبکہ ہم نے پیرنٹ کلاس کا اگر یوز کرنا ہے یا اس کے ویریبل کو کال کرنی ہے تو ہمیں سپر کا کی ورڈ سپر ڈاٹ کلر لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اب ہم مین میتھڈ میں آئے ہیں. تو مین میتھڈ میں میں نے پبلک کلاس، ایک کسی پبلک کلاس میں ہوتا ہے مین میتھڈ. تو اس مین میتھڈ میں نے اس طرح کیا کہ ڈاگ ٹائپ کا ڈاگ ون کا آبجیکٹ بنایا، ٹھیک ہے، اس کے کنسٹرکٹر کی مدد سے. تو اب ہمارا آبجیکٹ بن گیا ڈاگ ون کے نام سے، ٹھیک ہے. اور اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اب ہم جو بھی میتھڈ یوز کریں گے اسی کے یوز ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس طرح کیا ڈاگ ون کا پرنٹ کلر کا میتھڈ یوز کیا. جیسے ہی وہ میتھڈ کال ہوا ہے ڈاگ ون نے سب سے پہلے کلر کا ویریبل کو کال کیا، تو جو کہ براؤن ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود بخود کال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پیرنٹ کی طرف اس نے کیوں نہیں دیکھا، جب اسے اپنی کلاس میں مل رہا ہے لوکل مل رہا ہے تو لوکل کو فوقیت دی جاتی ہے یا پریارٹی دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اس نے اس کے بعد پڑھا سپر ڈاٹ کلر. سپر ڈاٹ کلر تو وہ اس نے لوکل کو پھر ترجیح نہیں دی بلکہ اس کے بعد وہ اس طرح کیا کہ اس نے پیرنٹ کے کلر کا امیڈیٹ پیرنٹ، ٹھیک ہے، اس کے پاس چلا گیا اور وہاں سے اس نے جو بھی کلر اس کو ملا ہے یا جو کچھ اسٹرنگ میں اسٹور ہے وہ اس نے پرنٹ کرا دیا. تو یہ لوگ آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے اس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو کیسے انووک کرنا ہے. سپوز ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے اینیمل اور اس کے اندر ایک میتھڈ ہے ایٹ کا، ٹھیک ہے، ایٹنگ، جس کے اندر ہم پرنٹ کرا رہے ہیں. ڈاگ کو ہم نے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا ڈاگ اس کو اینیمل کلاس کا چائلڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے دو میتھڈ ڈال دیے ہیں، ایک اوور رائڈ کر رہے ہیں ایٹ کو، ایک بار کا ایڈیشنل ڈال دیا. ایٹ میں ہم لکھ رہے ہیں کہ ایٹنگ بریڈ، ٹھیک ہے، کتے بریڈ کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ سے کہیں گے یار کب بریڈ کھایا، تو یہ میرا 2-3 دن پہلے کا ایکسپیرینس ہے. جب میں ایک کتے کے پاس سے گزر آتا تو میں نے اس کو بریڈ کھلایا اور اس نے بریڈ کھایا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بریڈ عموماً روٹی کو ٹورٹیلا کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں بریڈ کا مطلب روٹی ہم لے لیں، ٹھیک ہے. تو دوسری بریڈ بھی وہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو یہ ہم نے ایٹ والا میتھڈ اس کا اوور رائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم تھوڑا اسپیسیفک ہو گئے ہیں. اس طریقے سے ہم نے ایک بار کا میتھڈ اس کے اندر ڈاگ کے اندر رکھا ہے کہ کتا بھونکتا بھی ہے، ہر اینیمل بھونکتا ہے تو نہیں ہے. اب ہم نے اس طرح کیا کہ ایک پرنٹ کا میتھڈ کال کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم نے 2 لائنز لکھ دی، سپر ڈاٹ ایٹ اور بار، ٹھیک ہے. سپر ڈاٹ ایٹ کیا کرے گا، یہ جو اس کے ایٹ کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کرے گا کہ لوکل کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ سپر یعنی پیرنٹ امیڈیٹ، ٹھیک ہے، اس کے ایٹ کے میتھڈ کو یہ کال کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بار کو کال کرے گا، بار جو اس کا میتھڈ ہے اسی کلاس کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس طرح کرے گا کہ ایٹ کا میتھڈ پیرنٹ کا یوز کرے گا جبکہ بار کا میتھڈ اپنی کلاس کا یوز کرے گا. تو پیرنٹ کلاس کا اپنی کلاس کا یوز کرنے کے لیے اسے کسی سپر کی ضرورت نہیں ہے جبکہ پیرنٹ کے لیے اسے سپر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم مین میتھڈ میں جائیں گے، ڈاگ ون کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے اور ڈاگ ون کا جو میتھڈ ہے پرنٹ کا وہ پرنٹ کرائیں گے. تو جیسے ہی وہ پرنٹ ہوگا وہ سپر ڈاٹ ایٹ، ٹھیک ہے، وہ ایٹنگ والا پرنٹ کرا دے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارا دوسرا میتھڈ جو لوکل ہے بار کا وہ کال ہو جائے گا، وہ بارکنگ کے نام سے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کا سپر کا استعمال کر کے ہم پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پیرنٹ کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر سکتے ہیں. تو پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کیا ہے، ٹھیک ہے. پیرنٹ کلاس سپوز ہمارے پاس اینیمل کلاس ہے، ٹھیک ہے، اینیمل کلاس کے اندر کنسٹرکٹر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کنسٹرکٹر کے اندر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے، اس کے اندر ہم نے لکھ لیا اینیملز کنسٹرکٹر کال، ٹھیک ہے. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہر چیز کا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کنسٹرکٹر میں ڈسکس کر کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ڈاگ کلاس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اینیمل کلاس کی چائلڈ کلاس ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا کنسٹرکٹر پہلے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈاگ کے کنسٹرکٹر میں ہم نے لکھا سپر
ٹھیک ہے. سپر اور پیرنتھیسس کے بعد ہم نے سیمی کالن یوز کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر لکھ دیا سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن ڈاگس کنسٹرکٹر کال. تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس طرح کیا کہ سپر کا لکھا. سپر سے مراد کیا تھا کہ ہم پیرنٹ کے کنسٹرکٹر امیڈیٹ پیرنٹ کے کنسٹرکٹر کو کال کر رہے تھے, اور یہ جو اس کنسٹرکٹر کی اپنی لائن ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. تو وہ ہوگا ایسے کہ ہمارا پروگرام اس طرح کرے گا کہ سب سے پہلے اینیمل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر لکھا ہوا اینیمل کنسٹرکٹر کال. لیکن جو ہماری ڈاگ کلاس ہے جو کہ چائلڈ کلاس ہے, اس کے اندر ہم نے نہ صرف ڈاگس کنسٹرکٹر کال کا ایک میتھڈ پرنٹ کرائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سپر کنسٹرکٹر بھی کال ہوگا جو کہ اس لائن کو ایگزیکیوٹ کرا دے گا, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک مین میتھڈ یوز کریں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم ڈاگ کا ایک نیو آبجیکٹ بناتے ہیں. جیسے نیو آبجیکٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے, تو ہمارا اس کا کیا نام ہے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. اور جیسے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا, وہ چونکہ ڈاگ کا آبجیکٹ بنا ہوا ہے ڈاگ ون کے نام سے, تو وہ ایسے کرے گا کہ ڈاگ کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کو کال کرے گا. ڈاگ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اس کنسٹرکٹر کو فردر کال کر دے گا, اور پھر اس کے اندر ڈاگ کے اندر یہ لائن پرنٹ کرا دے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے سپر کا استعمال دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور سپر کو ہم استعمال کر کے کافی سارے جو پیرنٹ کلاس کے میتھڈز ہیں ان کو انووک کر سکتے ہیں, اور ان کو یوز کر سکتے ہیں, ان کے ویریبلس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا کنسیپٹ ہے. تو میری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ پسند آیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے کمام کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.